عباده الذين اصطفى الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز آمین حضرات بیٹا باتیں نہ کرو ادھر باتیں نہ کرو ادھر آئیں آپ ادھر بیٹھ جائیں ادھر آ کر چلیں آپ وردی کے بغیر ہیں ادھر بیٹھے ہیں معزز آمین حضرات دیگر مذاہبات سے آنے والے غیر مسلمان بھائیوں دوستوں بزرگوں آج کا یہ افطاری پروگرام میرے بہت ہی پیارے دوست جناب محمد جنید صاحب ان کی دکان کے مدنی جوسر الیکٹرک دکان کی افتتاح کے موقع پہ یہ افطاری کا پروگرام رکھا ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کے کاروبار میں برکت کا نزول فرمائے اور اس ٹاؤن شپ کے علاقے میں اللہ اپنی رحمت کا نزول فرمائے افطاری پروگرام پہ ہر مسلمان کا یہ جذبہ آتا ہے کہ میں کسی نہ کسی روزے دار کا روزہ کھلاؤں زندہ دلانے لاہور شہر کے غیر مسلمان بھائیوں دوستوں بزرگوں بھئی اس کو آپ رکھیں اتاریں تار تور جلدی کریں اس کو کلوز کریں کوئی آڈیو ویڈیو نہیں ریکارڈ کرنی آپ نے آج کتنے مسلمان جنہوں نے روزہ رکھا ہی نہیں ہوتا بھئی تم دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہو اللہ کو تو کوئی نہیں دھوکہ دے سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے ایک روزہ چھوڑ دیا اگر وہ ساری زندگی بھی روزے رکھے تو اس روزے کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا ماہ رمضان زندگی میں ایک ایسا مہینہ ہے کہ اللہ نے فرش سے مہمان بلا کے عرش پہ اور اس مہمان کو مہمان دے کے بھیجا فرش پہ اور جو مہمان بھیجا مہمانوں کے پاس حالانکہ دنیا میں مہمان آتا ہے میزبان کے پاس یعنی جو رہائشی ہوتا ہے اس کے پاس مہمان آتا ہے رہائشی کو کوئی مہمان نہیں کہتا رہائشی کو کوئی مہمان بولتا نہیں مگر یہ کیسا لفظ ہے آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ مہمان گیا فرش سے عرش پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے عرش تے بلایا عرش تے اپنے محبوب نے بلا کے مہینہ رمضان ماہ رمضان مہمان دیتا اپنے محبوب نے مہمان کو بلا کر مہمان دیا اور جن کے پاس بھیجا مہمان وہ سارے مہمان ہیں میرے سمیت جتنی دنیا ساری مہمان ہیں
کوئی 70 سال کا مہمان اس زمین پہ، کوئی 60 سال کا، کوئی 100 سال کا، کوئی 80 سال کا، کوئی 50 سال کا، کوئی 40 سال کا، کوئی 30 سال کا۔ اس کا مطلب ہے دنیا کے پاس جو مہمان آتا ہے وہ کچھ نہ کچھ کھا کر جاتا ہے، مگر ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ مہمان ہے، یہ آتا بھی مہمان بن کے مگر کچھ کھاتا نہیں بلکہ میزبانوں کے لیے ڈبل رزق لے کر آتا ہے۔ آپ نے دیکھ لیں عام بندے ایک ٹائم صبح ٹائم تھوڑا سا ہلکا پھلکا ناشتہ کرتے ہیں، مگر سحری میں اتنی برکت ہے کہ ہر بندہ 2-3 پرونٹھے کھا جاندہ ہے، لسی دا جگ پی جاندے۔ اکثر بندیاں دی میں عادت دیکھیے جگ لسی دا پی کے بھی پوچھتے رہندے نے اذان والے مینوں دسنا ذرا پانی دا گلاس پینا ہے۔ اچھا پی کے بھی اذان، بھئی جب اذان شروع ہو جائے تو پھر آپ نے پانی کیوں پینا ہے؟ آپ اس سے پہلے کھائے پیئے۔ اذان جب ہو جائے تو اس کا مطلب ہے سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، مگر ہماری عادت بنی ہوئی لوگوں کی کہ سارا کچھ کھا کے بھی کہنا جی اذان والے مینوں تھوڑا جا پانی پیانا۔ یہ اکثر بندوں کی عادتیں کرو، ان عادتوں کو چینج کریں۔ میں چھوٹی چھوٹی برائیاں غلطیاں لوگوں کو ہائی لائٹ کرتا رہتا ہوں کہ اس سے بچیں، اس سے بچیں۔ ایک اور بڑی غلط بات ہے کہ ہم اپنی چارپائی پہ بیٹھ کے ہی کھانا کھا لیتے ہیں سحری کا، نہ وضو کیا اٹھ کے، نہ کوئی مصلے پہ بیٹھے، نہ قرآن کی تلاوت کی، اور نہ ساتھیوں کو گھر میں کہا کہ کٹھے بیٹھ کے سحری کھاتے ہیں۔ کٹھے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا یہ سنت ہے اور سحری میں برکت ہے۔ اور پورا سال بھی تم کٹھے بیٹھ کے نہیں کھاتے کھانا گھر میں تو چلو سحری افطاری پہ کھا لیں، آپ کو بیٹھنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ آئی فون سے تمہاری جان تو چھوٹی ہوتی ہے سرگی ٹائم، مگر ساڑھے بندے بچے قرآن کھولن دی بجائے سب تو پہلا سویرے نہ موبائل کھولنا کہ کسی دا میسج تے نہیں آیا۔ سرگی ٹائم بھی موبائل چلاتے، افطاری ٹائم بھی موبائل چلاتے۔ بے نیاز دا قرآن اندہ یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بے نیاز نے فرمایا خالق کائنات دا قرآن کی گہندہ پیائی زندہ دلانے لاہور شہر دے باشیوں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ سحری چ برکت ہے، جدو اذان سنو تے سحری دا انتظام شروع کر دو، پھر دوسری اذان ہو جائے تے سحری ختم کر دو۔ میں تے ایک جملہ کہاں گا، اے مسجدہ چ خوبو بجائے جاندے سیرن، یہ بالکل غیر شرعی عمل ہے۔ سیرن تے روزہ نہیں کھولنا چاہیے دا، اذان تے روزہ کھولنا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کس طرح جناب مکہ مدینے اذان ہوندی ہے ساری دنیا روزہ کھول لیندی ہے۔ اذان افضل ہے، یہ سیرن افضل نہیں، یہ جناب گگو کی آواز افضل نہیں، کیونکہ میرے نبی کا نام جس میں گونجے وہ نام بہت افضل ہے، اور حضور کا نام اتنی فضیلت والا ہے کہ جنت کا دروازہ حضور کے نام سے کھلے گا۔ حضور کے نام سے جنت کا دروازہ کھلے گا۔ بڑے نام آئیں گے، 1.25 لاکھ نبیوں کے نام آئیں گے، مگر جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ حضور کے نام میں اللہ نے اتنی شان رکھی ہے۔ اللہ کے نام پہ جناب اعلیٰ مرزمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، موبائل جیب میں ڈال بیٹا اور گفتگو سن ذرا دھیان نال۔ جدو امام عالی مقام دے خانہ پاک نو ماننے والو، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والو، یہ مطلب ہے اذان ہوئے کھانا شروع کر دو، اذان ہوئے اذان جی کھانا بند کر دو، اذان ہو جائے شام نو روزہ افطار کر لو۔ اور میں تھے جملہ کہاں گا عرض کردہ پہ مسلمانوں، جدو امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والے میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والے بیٹھے جے، مبر صادق نبی نال پیار لے کے بیٹھے جے، آپ فرماندے نہیں افطاری دے ٹائم جڑا بندہ روزہ کھولن لگ گئی جڑی دعا منگے اللہ قبول کر دائے۔ اور رب جی اثر دے ٹائم روزے دار دے منہ چو جڑی سمیل آندی ہے، اللہ آندہ میں نے جنت دی کستوری تو بھی زیادہ عزیز ہے۔ اس روزے دار کا شان کیا ہے؟ روزے دار نے روزہ رکھے آئے، ایک نفل پڑھے گا، ایک فرض دا ثواب ہے، قرآن دا ایک رب پڑھیے 10 نیکیاں نے، مگر اللہ کہندہ میں رمضان دی برکت نال ایک نیکی نو 700 گنا نیکی ودا دینا ہے۔ ایدہ مطلب ہے قرآن دا ایک حرف پڑھیا لوگوں 7000 نیکیاں دا ثواب ملتا ہے۔ ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں عام دنوں میں، اور جب یہ 700 ہو جائے گی اور اس کو ضرب دے لیں، آپ بتائیں کہ کہاں حساب جاتا ہے
قرآن مجید کی تلاوت کریا کرو، رمضان مبارک چ قرآن مجید پڑھیا کرو، با تلاوت القرآن، قرآن دی تلاوت کریا کرو۔ پر اسی رمضان چ بھی موبائل چلانے ہیں، ساڈے منڈے اللہ جاندا انگلاں تھک جاندیاں نے، پر ٹچ کس جاندے نے، پر قرآن دی سطر تے انگل نہیں پہنچ دے۔ جنہیں میں ویکھدا روزیاں چ بھی جنہیں قرآن دیاں سطراں تے انگل رکھ کے نہیں پڑھنا، یہ ٹچ موبائل نکلیں جی میں قرآن پڑھ سکتا ہوں موبائل میں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اب موبائل میں قرآن موجود ہے، تم اپنا موبائل لے کر واش روم میں جا رہے ہو، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ادب رہ گیا قرآن کا؟ اب قرآن موبائل میں ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں بے وضو بندے انگلیں لگائی جا رہے ہیں اور ایپ کھول کے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جب قرآن کے بارے حکم ہے کہ بے وضو نو ہاتھ نہیں لانا، بے وضو نو ہاتھ نہیں لانا، چھونا نہیں، اب موبائل میں اگر قرآن ہے تو پھر کر وضو کر کے اپنے موبائل کی سکرین کو ٹچ کر، وہ قرآن کی ایپ پہ جب ٹچ ہوگا تو تیرا ہاتھ ہی ٹچ ہوگا نا، پھر قرآن کھلے گا۔ یہ مطلب ہے موبائل دی سکرین تے جڑا بندہ قرآن پڑھدا پیا ہے انہوں با وضو ہونا چاہیے۔ اور قرآن مجید میں انگل رکھ کے پڑھنے کا مسئلہ کیا ذرا سنیے، قیامت کے دن زبان بند ہوگی، انگل گواہی دے گی اللہ میں گواہی دینی نے تیرے پاک کلام دی تلاوت کی تھی سی۔ مگر آج کتنے مسلمان ہیں جو قرآن پہ انگلی رکھ کے چلانی پڑھنا چھوڑ گئے۔ قرآن آگے پڑھا ہوگا خوف خدا ہوگا، قرآن آگے پڑھا ہوگا انسان کہے گا یار میرے اگے قرآن پہ آئے، انسان دا دماغ سوچ فکر نظریات قرآن دی طرف منسلک ہوں گے۔ مگر موبائل پہ قرآن پڑھ رہا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں یہ قرآن پڑھ رہا ہے، وہ آپ کو ادب سے نہیں بلائے گا اور آپ بھی اس خوف خدا سے قرآن جی نہیں پڑھیں گے۔ جب قرآن کتاب کی صورت میں آگے پڑھا ہوگا تو تمہارے دل میں خوف خدا ہوگا کہ میرے آگے اللہ کی کلام پڑھی ہے۔ مگر ہم نے جدید دور اپنا لیا جی، ہم نے موبائل پہ قرآن پڑھنا ہے تو مجھے بتائیں جب مسجد میں لے کر موبائل لے کر پکڑا ہوگا اور پتہ نہیں دور سے آدمی آنے والا تو یہی سوچے گا یار مسجد میں موبائل یوز کر رہے، بدگمانی پھیلے گی نا۔ تو اپنے مسجدوں میں بھی قرآن لماریوں میں رکھ کر موبائلوں پہ پڑھنا شروع کر دیا، تو پھر یہ قرآن مجید پہ کاغذ پہ اتنا پیسہ خرچے کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو کہ آپ نے 100 قرآن مسجد میں رکھا ہوا ہے اور وہاں ناظرین مٹی پڑی ہوئی قرآن کے۔ آپ اپنے حساب سے بتائیں آپ کے گھر میں کتنے بندے بیٹھے ہیں؟ کسی کے گھر میں 4 قرآن پڑھے، کسی کے گھر میں 5 قرآن پڑھے، کسی کے گھر میں 6 قرآن پڑھے، کسی کے گھر میں 10 قرآن پڑھے۔ بتاؤ رمضان آیا ہے 10 قرآن مجید کو کس کس نے کھولا ہے؟ ترجمے کے ساتھ ہم نے پڑھا نہیں کبھی۔ قرآن مجید اے نکے نکے منڈے پوچھ لو انہوں نے پاسورڈ لانا ہوتا ہے، سکرین سیور لانا ہوتا ہے، وال پیپر لانا ہوتا ہے، انہوں نے ہر شے سرچ کر کے لفظ لیفٹ ریموو یہ سارے لفظ انہوں ہوندے تے ہن انہوں نے کہیے بھی قرآن ہوتا ہے؟ کوئی حدیث پاک یاد کیتی ہے؟ کچھ نہیں۔ جنوں ایکو اللہ جاندا ہے، نتھو ہے ٹچ، پھتو ہے ٹچ، گورا ہے ٹچ، کالا ہے ٹچ، مولوی ہے ٹچ، حاجی ہے ٹچ، جج ہے ٹچ، وکیل ہے ٹچ۔ چلیا جنہ موبائل نہ ٹچ ہویا نا کدی قرآن دیاں 17 نہ ٹچ ہوندا تو ولی ہو جانا سی۔ اولیاء اللہ کو شان کیوں ملا ہے؟ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے لوگوں پہ لاکھوں کروڑوں سلام۔ ان کو عزت اسی لیے ملی تھی کہ وہ جو کام کرتے تھے پہلے مصطفیٰ سے پوچھتے تھے آقا ہم یہ کام کریں کہ نہ کریں۔ ان کی تو حضرت صاحب ہر بات ہی حضور کے تابع تھی۔ اور پھر اللہ نے اپنے ولیوں کی بات مانی۔ اولیاء اللہ کی اللہ بات کیوں نہیں رد کرتا؟ ولی بنتا ہی تب ہے جب مصور کھینچ و نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہوں اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں جن کو قرآن سے محبت ہے مگر قرآن پڑھنا نہیں، حدیث سے محبت ہے مگر حدیث پاک پڑھنی نہیں، نماز سے محبت ہے مگر نماز پڑھنی نہیں، قرآن سے محبت ہے مگر قرآن پڑھنا نہیں۔ ہم کتنے بیٹھے ہیں بتاؤ؟ جمعرات سے روزہ شروع ہوا ہے، جمعہ گزر گیا، ہفتہ گزر گیا، 3 دنوں میں ہم نے قرآن کا ایک سپارہ بھی نہیں پڑھا۔ کئی بندوں نے ایک رکوع نہیں پڑھا، اور کئی مائیں، میں ان ماؤں کو کہتا ان بچوں کے چارجر 2-4 دن لاک چ رکھو، تو جدو موبائل چارج نہ ہوئے تو انہوں نے تڑفدہ ویکھیا جی،
ہاں جی یہ تڑفن کے منڈے بھی ہائے میری بیٹری ختم ہو گئی، تو ان کو سمجھائیں کہ ابھی تو یہ موبائل کی بیٹری ختم ہوئی تو تم اتنا تڑفتے ہو، تو یہ جو 3 دن گزر گئے رمضان کے آپ نے قرآن نہیں پڑھا، تیرا ایمان جو ختم ہو رہا ہے تمہیں اس کی فکر ہی نہیں۔ 3 دن گزر گئے، یہ رمضان مبارک ہمارے روز روز نہیں آنا، زندگی میں ایک دن، سال میں ایک دن آتا ہے، کیا ایک دن ہے بتائیں؟ ایک ماہ کو ایک دن ہی سمجھے، سالوں مہینوں کی طرح ہو جائے گا، مہینے دنوں کی طرح ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا تھا کہ جو مہینہ دنوں ورگا نہیں ہوگا، اینج مکدا، ایک نہیں مکے ساڑھے جھوٹ نہیں مکے، ایک نہیں مکے ساڑھیاں ٹھگیاں نہیں مکیاں، ایک نہیں مکیاں دے ساڑھے جناب اللہ ہیرا پھیریاں نہیں مکیاں، ایک نہیں مکیاں ساڑھیاں چگلیاں نہیں مکیاں، ہاں جی باقی دے ایمان مونتے مک چکا ہے۔ اللہ جاندہ میں ناجی سارے ناجی ٹاؤن شپ کے یہ مین بازار میں سبھی دوستوں بزرگوں کو کہوں گا، روزہ تقوی کی علامت ہے، روزہ تقوی دا درس دیندہ، طہارت دا درس دیندہ ہے۔ کتنے روزے دار ہیں جڑے روزے رکھ دے نہیں، اللہ نے مشق کرائی ہے۔ مشق سمجھتے آپ یہ جو مولوی حضرات سال بعد عید پڑھاتے ہیں، اکثر مولوی بھول جاتے ہیں، مذاق نہ ڈایا کرو جی مولوی عید بھول گیا، یہ مولوی کی بھی مجبوری ہے، اس میں اس کی مشق نہیں ہے۔ سال بعد عید آتی ہے، تکبیریں کہتے رکوع میں چلے جاتے ہیں، تکبیریں کہتے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاں جی یہ مجبوری ہے کیونکہ سال میں ایک دفعہ عید پڑھتے ہیں، پھر 2.5 ماہ بعد عید پڑھتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر عید کی مشق نہ ہو تو یہ روز نمازیں پڑھانے والا مولوی بھول جاتا ہے۔ اللہ نے یہ رمضان کے روزے مشق کے طور پہ ایک ماہ دیے ہیں کہ تم مشق کر لو پورے سال کے لیے، کہ رمضان میں بندہ کہتا ہے میں روزے دار ہوں، میں جھوٹ نہیں بولنا، میں گانا نہیں سننا، میں فلم نہیں دیکھنی، میں ٹھگی نہیں مارنی، میں فلانے دا حق نہیں کھانا، میں روزے چ کسی نو گال نہیں کرنی، میں روزے چ کسی نو برا نہیں کہنا۔ یہ پورا ماہ ایک ریسل ہے، ایک مشق ہے۔ فوج سال بعد مشقیں کرے ملک کے دفاع کے لیے۔ ہم روز کنابی تختی لکھتے تھے، ملا لکھتے تھے، کیوں روز ملا لکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ مگر ٹیچر کے کہنے پہ ہم روز ملا لکھتے تھے، تختی لکھتے تھے، اور ایک بچہ لکھاتا تھا دوسرے لکھتے تھے کہ لفظوں کی پہچان رہے کہ یہ لفظ کیسے لکھنا ہے، یہ لفظ کیسے لکھنا ہے، یہ لفظ کیسے لکھنا ہے۔ اللہ نے روزے بھی ہمارے لیے بھیج دیے ہیں کہ ایک ماہ پریکٹیکلی کر لیں کہ روزوں کی نسبت سے تمہیں جھوٹ کی عادت ختم ہو جائے گی، تمہیں جناب برائی کی عادت ختم ہو جائے گی۔ ایک ماہ تم تقوی طہارت اختیار کرو گے، پھر پورا سال تمہیں یاد رہے گا میں نے جھوٹ نہیں بولنا۔ پوری 11 مہینے اے کنے تسی بیٹھے جے ایمان نہ دسو، اساں 3 دن کی سکھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہمیں میرے امام عالی مقام حسنین دے نانا جانو ماننے والوں، یہ میرے بھائی نور نبی جنید کی دعوت پہ، یہ بچے جمشید اور نوریز کی دعوت پہ میں تمہارے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور میری عادت ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے پروگرام پہ بھی مجھے کوئی بلائے تو میں پہنچتا ہوں، کیونکہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہماری عزت ہے۔ آپ لوگ نبی دین سے پیار کریں گے تو دین کو فائدہ ہوگا۔ میں چھوٹے سے چھوٹے فنکشن پہ کیوں جاتا ہوں کہ ایک آدمی بیچارہ غریب ہے، وہ صرف 10-15-100 بندے کا پروگرام کر سکتا ہے، تو میں کیوں نہ جاؤں؟ میرے نبی کریم نے منڈیوں میں جا کر واز کیا، بازاروں میں جا کر واز کیا، تبلیغ کی۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے، ہمیں آنے کا کرایہ بھی ملتا ہے، جانے کا کرایہ بھی ملتا ہے، کھانا پینا بھی ملتا ہے، اور جاؤ مولویوں کے خلاف جتنی مرضی بکواس کرتے رہو، قیامت تک انشاءاللہ مولویوں نے تم سے اچھا کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، پہننا بھی ہے۔ کیوں؟ ہم محمد عربی کے چوکیدار ہیں، ہم حضور کے چوکیدار ہیں۔ اور جڑا تسی لاؤندے رہندے نا ڈرامہ، اے جی مولوی جناب جی کھاندے بیٹا میں نے بولا نا اس کو جیب میں ڈالوں گا، لفظ بڑا ایمان والا ہے۔ میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والے ہو، میرے مبر صادق نبی نال محبت دا اظہار کرنے والے ہو، لفظ سنو، جڑا حضور دا نوکر بن جاندہ ہے انہوں کسے شے دی کمی نہیں رہندی۔ کیوں؟ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، وہ زہرا کا بابا حسنین کا نانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر
جان زمانہ ہے، وہ زہرا کا بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، وہ رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ آج 3 رمضان مبارک حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ عابدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ امہات المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا یوم وفات ہے۔ یہ بازار میں سبھی کو میں پیغام دیتا ہوں، اگر کوئی بندہ یہ غور کرے، ذرا دھیان سے بات سنے، عرض کرنا چاہ رہے ہیں تم سے اگر عورتیں پردہ نہ کریں تو تم تھوڑا سا اپنی نظروں میں حیا پیدا کر لیا کرو۔ یہ بازاروں میں چوڑیاں چڑھانے جب عورت آتی ہے، نبی سنیاروں کے پاس زیور بنانے آتی ہے، یہ کپڑے والے کے پاس جب دکان پہ عورت آتی ہے، سنیے دھیان سے، سیدہ فاطمہ زہرا روزوں میں دنیا سے گئی، اپنے بابا حضور کے پاس پیش ہو گئی، اللہ کے پاس پیش ہو گئی، اپنے بابا کے پاس چلے گئی۔ حسنین کی پیاری ماں فاطمہ ہے، ذرا سنیے دھیان سے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آل محمد کوئی عام گھرانہ نہیں، منہ جی آل محمد سے محبت کر لو، آل بیت سے محبت کر لو، خاندان رسول سے پیار کر لو۔ علی کا گھر بے کیا گھر ہے، وہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ کوئی دین محمد دی دھی ورگی بے شک فاطمہ کسے دا نہ ہوئے، جمی پلی جڑی غیرت دے پردیاں وچ جدے سر تے حیدر دی چھاں ہوئے، مدنی حیدر قرار دی ہوئے بیوی تے حسن حسین دے ماں ہوئے، ایویں تے میں جاندہ زمانہ حسین نو بڑیاں شان والائے نانا حسین دا بڑیاں شان والائے نانا حسین دا۔ بڑے بڑے حسین جابازیوں سب کتے ہون گے، رب ذوالجلال پیدا وہ اپنی قیم مثال کر گئے، جدے ہونے نے کوئی مثال پیدا، مدنی ماما بھی ہون گیاں گر گر ہوندے رہن گے گر گر بال پیدا، مگر فاطمہ جائی ہونی نہیں ماں ویچ دنیا، حسین جے نہیں ہونے لال پیدا۔ علی دا پیارا تے فاطمہ دا چینے، بیڑے وچ نانے نالے کھیڑ دا حسین، بیڑے وچ نانے نالے کھیڑ دا حسین، حسین میری اکھیاں دے ٹھنڈ نال چین، حسین میری اکھیاں دے ٹھنڈ نال چین، رب دے سہن لکا اے مدنی دا کہنے، میں حسین وچوں میرے جو حسین، حسین منی وآنا من الحسین، میں حسین وچوں میرے جو حسین، میں حسین وچوں میرے جو حسین، حسین دے دیوانے آندی اج ٹون شپ افطاری ٹائم سجے کھبے لیندے چڑھ دے لگی ہوئی لینے، بیڑے وچ نانے نالے کھیڑ دا حسین، حسین پیدا ہوئے زہرا۔ عزیزان من میرے نبی نے ایک حجر اسود پتھر نو چمے آئے، مگر قیامت تک سارا جہان چمدہ ہے، حجر اسود نو کسے سوال کیتا، تیرا رن
رنگ کیوں نہ کالا ہے تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تینوں ہر کوئی چومن والا ہے حجر اسود نے مول جواب دیتا میں رنگ دا اونج تے کالا ہے پر مینوں ساری دنیا تا چم دی مینوں چم گیا کملی والا